الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدقت يا رب العالمين وصدقت يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید فرقان حمید کا 28واں پارہ سورۃ الحشر کی 8ویں 9ویں 10ویں 3 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں.
ان تینوں آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے 3 گروہوں کا اور اس امت کی 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے. 3 گروہ، 3 جماعتیں ان آیات میں بیان کی گئی ہیں. دو جماعتیں اور 2 گروہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب جماعتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی ان کی ابدی کامیابی، حقیقی اور دائمی فوز و فلاح کا ذکر بھی فرما دیا. اور تیسری جماعت کے بارے میں اللہ تعالی نے ان آیات میں کوئی ضمانت اور کوئی گارنٹی نہیں دی. اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ پہلی 2 جماعتیں، پہلے دونوں گروہ یقیناً کامیاب و کامران ہیں اور آخری جماعت کو اپنی فکر کرنی چاہیے. ان آیات میں اللہ رب العزت نے جن 3 گروہوں کا ذکر فرمایا، انتہائی توجہ کے ساتھ بات سماعت فرمائیں. پہلا گروہ وہ ہے المہاجرین، وہ مہاجرین کا گروہ، وہ مہاجرین کی جماعت. کون سے مہاجرین؟ الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو زبردستی ان کے گھروں سے نکالا گیا، ظلم و ستم، بربریت کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ یہ ستم رسیدہ مظلوم جماعت اپنے بنے بنائے گھروں کو، اپنے آباد مکانوں کو چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے. وَأَمْوَالِهِمْ، اور یہ مہاجرین ان کو اپنے کمائے ہوئے مالوں سے، اپنے کمائے ہوئے جمع کیے ہوئے خزانوں سے دستبردار ہونا پڑا. اپنے گھر بھی چھوڑے، اپنے اموال بھی چھوڑے. یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے. یہاں فضل سے مراد ایمان ہے. اللہ تعالی نے جو ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی، اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے اموال کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، تجارتوں کو چھوڑا،
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے دین کی اور اللہ کے رسول کی مدد کرنے کی خاطر وطن سے بے وطن ہوئے. یہ ہیں مہاجرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے اپنے وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑا، ظلم و ستم بربریت سے مجبور ہو کر کبھی دیارے غیر حبشہ میں چلے گئے اور پھر اپنے وطن کو چھوڑ کے مدینہ کی بستی میں آ گئے. یہ پہلا گروہ ہے، یہ پہلی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مہاجرین کا لقب دیا اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اعزاز بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تمغہ امتیاز عطا فرمایا اسے یاد رکھیں. فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ مہاجرین اپنے گھروں سے نکالے گئے لوگ، وطن سے بے وطن کیے گئے لوگ، اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں. یہ مہاجرین صادقون، اپنے ایمان میں سچے، اپنی اطاعت رسول اور اطاعت الہیہ کے دعوے میں سچے. اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں. بلکہ اولئک هم الصادقون کا لفظی معنی یہ ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں. کیا معنی؟ یہ لوگ ایسے سچے ہیں، یہ ایسے صادق ہیں کہ بعد میں آنے والا کوئی بڑے سے بڑا شخص، بعد میں آنے والی کوئی عظیم سے عظیم ہستی ان کی صداقت کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی. بھئی یہ گروہ ہے مہاجرین کا پہلا گروہ. دوسرا گروہ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے پاس آنے والوں کو ٹھکانہ دیا، جو لٹے پٹے لوگ آئے تھے، بے سہارا بے آسرا آئے تھے، بھوکے ننگے لوگ آئے تھے، ان آنے والوں کو انہوں نے ٹھکانہ دیا. یحبون من ہاجر الیہم، جو بھی اپنے وطن کو چھوڑ کے ان کے پاس آ گیا انہوں نے سینے سے لگا لیا. جو بھی ان کے پاس آ گیا انہوں نے اسے اپنا بھائی بنایا، ان پہ سب کچھ نچھاور کیا اور آنے والوں کو وہ محبتیں دی، اللہ، آنے والوں کو وہ پیار دیا کہ آج تک لوگ ان کی محبتیں اور ان کے پیار کو بیان تو کر سکتے ہیں لیکن کائنات میں ان کے اظہار کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا. یہ کون ہے؟ انصار. کون ہے جی؟ انصار. پہلی جماعت مہاجرین کی، دوسری جماعت انصار کی. فرمایا یہ انصار وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان انصار نے وہ ایثار کیا، وہ قربانیاں دی، ان انصار نے وہ محبت اور وہ فداکاری کے مناظر پیش کیے
اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنے بچوں کو بھوکا اور پیاسا سلا کے اور خود کئی کئی دن تک بھوکے پیاسے رہ کے انہوں نے آنے والوں کے پیٹ کو بھرا. وہ بڑا تفصیلی عنوان ہے کہ انصار نے مہاجرین کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا, مہاجرین کو کیسے سنبھالا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کا ذکر فرمایا, آخر میں ان کو کیا اعزاز دیا, فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پہلے گروہ کے بارے میں فرمایا تھا اولئک هم الصادقون, یہی سچے لوگ ہیں مہاجرین, اور ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون, یہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اس کا معنی بھی یہی ہے اولئک هم المفلحون, کامیابی فلاح حاصل کرنے والے یہی لوگ ہیں. جیسی کامیابی جیسی فلاح ان کو ملی ہے, کائنات میں ایسی کامیابی اور کسی گروہ کو نہیں مل سکتی. یہ ہو گئے بھائی دو گروہ, مہاجرین انصار. مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. مہاجرین کا ذکر فرما کے فرمایا اولئک هم الصادقون, اور انصار کا ذکر فرمایا فاولئک هم المفلحون. ان دو جماعتوں کا ذکر فرمایا, اور اگلی آیت میں اللہ تعالی نے تیسری جماعت کا ذکر فرمایا. توجہ کے ساتھ بات سمجھیں. فرمایا والذین جاءوا من بعدہم, وہ تیسرا گروہ, وہ تیسری جماعت جو ان دونوں کے بعد آئے ہیں, جو مہاجرین کے بعد انصار کے بعد آئے, وہ عام امت مسلمہ, وہ تابعین کا گروہ, تبع تابعین کا گروہ, وہ اہل ایمان کا گروہ. فرمایا وہ لوگ جاءوا من بعدہم, جو ان کے بعد آئے. کن کے بعد آئے جی؟ مہاجرین انصار کے بعد آئے. وہ کون سے لوگ ہیں, ان کی کیا صفت ہے؟ یقولون, بعد میں آنے والے لوگ, مہاجرین انصار کے بعد پیدا ہونے والے لوگ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا, اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما دیجئے, ولی اخواننا, ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما دیجئے, سبقونا بالایمان, جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں, یا اللہ انہیں معاف فرما دیجئے. فرمایا تیسرا گروہ وہ ہے, تیسری جماعت وہ ہے جو انصار کے لیے مہاجرین کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں. انصار مہاجرین کی بخشش, انصار مہاجرین کی نجات کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی. بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی باتیں ہیں. انصار مہاجرین کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ انصار کو معاف فرما دے, مہاجرین کو معاف فرما دے. اپنے حق میں کیا دعائیں کرتے ہیں, اپنے لیے اللہ کے حضور کیا درخواست کرتے ہیں, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا, یا اللہ ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں, یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کی دشمنی, ان کا کینہ, ان کا بغض نہ پیدا فرما. ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں گئے, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا